الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، عقل مند کون ہے، از احادیث مبارکہ قسط نمبر 2. سرور دو جہاں مالک کون و مکان، غیب دان نبی مختار قل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی اور خادم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان انس رضی اللہ عنہ قال اسنا قوم علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بالغوا فقال علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تعداد تھی لوگوں کی، ایک کیا تھی؟ تعداد تھی جو ایک شخص کی تعریف کر رہے تھے. ایک شخص کی بہت سارے لوگ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محفل میں موجود تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محفل میں، جہاں بہت سارے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف میں کلام شروع کیا، یہاں تک کہ مبالغے کی حد تک جا پہنچے. اس کی تعریف کرنے میں کہاں تک جا پہنچے؟ مبالغے کیا، یعنی حد سے زیادہ تعریف کر دی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ سرور دو جہاں بھی موجود ہیں، آقا کریم بھی ان کی گفتگو سن رہے ہیں. جب سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس شخص کی تعریف میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک سوال کیا ان سب سے. فرمایا اس کی عقل کیسی ہے جس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہو؟ اس کی عقل کا معیار کیا ہے؟ کتنی عقل کا وہ مالک ہے؟ اب صحابہ سے سننا. فقالو، تو صحابہ نے آگے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کی عبادت میں جو وہ دن رات کوشاں ہے اس حیثیت سے بات کر رہے ہیں. وَتَسْأَلُنَا عَنْ عَقْلِهِ، اور آپ سوال کرتے ہیں کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے؟ اس کی عقل کا معیار، ہم تو اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی ہم کس حیثیت سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ نے سوال کر دیا ہم سے تسألون عن عقلی، آپ پوچھتے ہیں کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے جس کی تم اتنی زیادہ کیا کر رہے ہو؟ تعریف کر رہے ہو. فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الاحمق، تو سرور دو جہاں علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اتنی تعریفیں بیان کر رہے ہو، میں نے اس کی عقل کے معیار کے بارے میں تم سے پوچھا تو تمہیں تعجب لگا کہ یہ عجیب بات ہے، ہم کس حیثیت سے کلام کرتے ہیں ایک بندے کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کی عقل کا معیار.
اب سرور دو جہاں علیہ السلام نے اس سوال پوچھنے کا، سوال کرنے کی ان کو وجہ بیان فرمائی کہ میں نے عقل کے بارے میں کیوں پوچھا ہے، کہ تم جو اس کی تعریف کر رہے ہو، میں نے پوچھا کہ اس کا عقلی معیار کیا ہے، کیوں پوچھا ہے۔ اب غور سے سننا، فرمایا ان الاحمق، بے شک جس میں عقل نہ ہو، جس میں عقل نہ ہو، یہ سب سے سادہ اور حکمت والا ترجمہ یہی بنتا ہے لفظ احمق کا، کہ جس میں عقل نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں کی طرف اس کی نسبت ہے، اگرچہ اس کے بہت سارے معنی اور ہیں لیکن وہ کرنا یہاں مناسب نہیں ہے۔ ان الاحمق، جس کی عقل نہ ہو، جس کا عقلی معیار کم ہو، عقلی معیار کیا ہو، کم ہو، تو سرکار نے فرمایا یصیب بجہلہ، وہ جو ظاہری طور پہ جس کی تم شان بیان کر رہے ہو، اگر اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، عقل کے اعتبار سے وہ قوی نہیں ہے، تو فرمایا اکثر و بیشتر یوں ہوتا ہے جس میں عقل نہ ہو، جس میں عقل نہ ہو، وہ فاسق اور فاجر سے بھی پرلے درجے کے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اتنے بڑے گناہ فاسق و فاجر ہی نہیں کرتا، جو اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا، جتنے گناہوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، جتنے گناہوں میں وہ کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی کائنات میں بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم کسی وجہ سے دینا نہیں چاہیں گے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو مسائل کھڑے ہوں گے کہ شاید یہ مجھے کہا گیا ہے، حالانکہ جو ادھر سے بات ہوتی ہے وہ کسی ایک کو نامینیٹ کرتے ہوئے نہیں ہوتی، لیکن اسی سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ فرمایا کہ جو عقل کا استعمال صحیح نہیں کرتا نا، وہ فاسق اور فاجر سے بھی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے، بظاہر تہجد بھی پڑھے گا، بظاہر نماز بھی پڑھے گا، لیکن عقل کا جب صحیح استعمال شریعت نے جو بتایا وہ نہیں کرے گا، تو فرمایا وہ فاسق و فاجر سے بھی بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور اس کی کثیر مثالیں معاشرے میں موجود ہیں، اس کی کثیر مثالیں معاشرے میں موجود ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا اگر کوئی ناراض نہ ہو۔ ایک بندہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا جو یہ کرتا ہے امید ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہی ہوگا، لیکن چغلی اور غیبت سے باز نہیں آتا، چغلی اور غیبت سے اس کو عقل کا استعمال کرنا نہیں آیا، نفل کاموں میں پڑا ہوا ہے، لوگ سوئے ہوئے وہ آدھی رات کو کھڑا ہے اللہ کی جناب میں، لیکن چغلی غیبت بہتان سے وہ باز، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اب دوسرا بندہ ہے جس نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی چاش و اشراق نہیں پڑھی، لیکن وہ اپنی زبان کو چغلی اور غیبت سے روک کے رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں اس تہجد گزار کا کسی درجے میں بھی رتبہ نہیں ہے، اور جس نے کبھی نہیں پڑھی لیکن اپنے آپ کو چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے، حسد سے، ان باطنی امراض سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس شخص کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، تمہاری ان نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کھربوں نفل بندہ پال رہے، حرام سے نہیں بچتا تو اس کی نفل کیا کریں گے؟ ایک نفل ادا نہ کرے لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اپنے آپ کو، جیسا کہ آج کی قسط میں آ گئی حدیث ٹھیک، ورنہ اگلی قسط میں آ رہی ہے اسی عنوان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ سن لو، جب قیامت کا دن آئے گا نا، کون سا دن آئے گا؟ قیامت کا دن آئے گا، فرمایا اللہ کے قریب، اللہ کا قرب اور اللہ کی جناب سے جو درجات عطا ہوں گے، فرمایا وہ پتہ ہے کس چیز کی وجہ سے ہوں گے؟ علی قدر عقولہم، وہ تمہارے عقلوں کے استعمال کی وجہ سے اللہ کا قرب بھی ملے گا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں درجات کی بلندی بھی عطا کی جائے گی۔
فرمایا میں نے تو اس لیے پوچھا ہے اتنی جو تعریفیں کر رہے ہو اس کی عقلی معیار کیا ہے، عقل بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اتنی تعریفیں جو تم کر رہے ہو۔ پھر صحابہ کو سمجھ آئی کہ عقل کے بغیر کوئی کام کسی کھاتے میں جاتا ہی نہیں ہے، سارا نظام ہی عقل پہ کھڑا ہے، سارا نظام ہی عقل پہ کھڑا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے پیارے صحابی خلیفہ ثانی شہنشاہ عدالت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں۔ ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتسب رجل مثل فضل عقل یہدی صاحبہ الی الہدی الی آخرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ سرور دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جو فضیلت والی چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے نا، ان میں سب سے بڑی جو فضیلت والی چیز ہے نا وہ عقل کی نعمت ہے۔ کون سی چیز؟ عقل کی نعمت۔ اللہ اپنے بندوں کو جو نعمتیں دیتا ہے فضیلت کی حیثیت سے، فرمایا جو بندے کو اللہ کریم صحیح عقل سے نواز دے، عقل سلیم جس کو کہتے ہیں، عقل سلیم وہ ہے جو انسان کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلنے پہ مجبور کر دے، یہ عقل سلیم ہوتی ہے۔ جو گناہوں سے باز رہے، جیسا کہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہیں، گناہوں سے باز رہے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مقدس پر چلتا رہے، تو یہ ہے عقل سلیم کا مالک۔ عقل سلیم کی یہ تعریف ہے کہ عقل سلیم بندے کو گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتی، گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کو ایسی عقل مل جائے تو سمجھے کہ مالک نے میرے اوپر بہت بڑا احسان فرما دیا ہے، مالک نے میرے اوپر بہت بڑا احسان فرما دیا ہے۔ پھر غور سے سننا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عقل سلیم ہے، یہی عقل، میں نے تو اپنے جملوں میں بات کی نا، اب حدیث کا ترجمہ بھی سنا۔ فرمایا یہی وہ عقل کا ملکہ ہے، یہی وہ نعمت عظمی ہے، یہدی صاحبہ الی الہدی، جس کو یہ دی جاتی ہے وہ عقل اس کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ چلاتی ہے۔ کس راستے پہ چلاتی ہے؟ اب غور کرنا ہے، اب وہ باتیں آ رہی ہیں جن سے ہر عام و خاص سمجھ سکتا ہے کہ عقل مند کون ہے۔ عقل مند، دیکھیں پہلے فرمایا کہ عقل جیسی نعمت کوئی نہیں جو کسی کو عطا کی جائے، جو کسی کو، فوراً فرمایا کہ وہ ہے کیا، پتہ کیسے چلے گا کہ مجھ کو عقل ملی ہے کہ نہیں ملی، میرے اندر عقل سلیم کا مادہ ملکہ ہے یا نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا میں نشانی بتا دیتا ہوں، میں اس کی، تو پھر دیکھ لینا جس کے پاس وہ نشانیاں ہوں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو عقل سلیم مل گئی ہے، اس کو عقل سلیم پہلی نشانی عطا فرمائی۔ فرمایا جس کے پاس عقل ہوتی ہے نا وہ صرف ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت۔ آپ کی سنت کے بغیر کوئی راستہ ایسا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا جو صراط مستقیم ہو، یہ یاد رکھیں۔ جو لوگ سرور دو جہاں علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی سنت کے منکر ہیں، یقین جانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ ان کا کوئی دین اسلام سے واسطہ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ ہی ہے، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی علامت کیا دی؟ عقل مند کون ہے؟ پہلی نشانی کیا عطا فرمائی ہے؟ ذرا بلند آواز سے ترجمہ کریں گے، نہ کوئی پابندی لگی ہوئی ہے کہ جملے بولے تو یہ فلاں جرم ہو جائے گا، بولو نا پھر۔ جس کو عقل ملے اس کی نشانی کیا ہے کہ کس راستے پہ چلتا ہے؟ اور ہدایت کا راستہ اسلام میں کون سا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت پہ چلنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ تو معلوم ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں عقل مند کون ہے،
فرمایا جو میری سنت پہ چل رہا ہے وہ عقل مند ہے. وہ کون ہے؟ اور معاشرے میں کس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے. اور سنت پہ چلنے والوں پر کون کون سی مذاقیں، کون کون سے مختلف انداز میں گفتگو کر کے ان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خصوصاً جب اس شخص کے گھر میں کوئی شادی کا فنکشن ہو، کوئی خوشی کا فنکشن ہو، تو لوگ اس کے گھر والوں پر جس انداز میں، جس حیثیت سے باتیں کرتے ہیں آپ سے پوشیدہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل مند وہ ہے، عقل مند جو ہدایت پر چلے، جو ہدایت کے راستے. اور ہدایت کا راستہ اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کی سنت کا راستہ اختیار نہ کیا جائے. کیونکہ آپ کے طریقے کے بغیر کائنات میں کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے یہ محال قطعی ہے. محال قطعی کی تعریف ہوتی ہے دوسرا خدا پیدا ہو سکتا ہے، یہ محال قطعی ہے. دوسرا خدا پیدا نہیں ہو سکتا، یہ محال قطعی ہے. اسی طرح سرکار علیہ السلام کی رہنمائی کے علاوہ آپ کی سنت کے بغیر، آپ کے طریقہ مقدس کو چھوڑ کر کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے یہ بھی اسی طرح محال قطعی ہے جس طرح دوسرا خدا پیدا نہیں ہو سکتا. اب سمجھ آئیے جملوں کہ محال قطعی کسے کہتے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے سرکار علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر. یہ پہلی نشانی عطا فرمائی کہ جس کو عقل ملتی ہے اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ میری شریعت پہ چلتا ہے، وہ میری. دوسری بات فرمایا جس کو عقل ملتی ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو. دیکھیں نا، یہ عقل ہی تو اس بات کا معیار ہے، عقل ہی تو اس بات کا معیار ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، عقل کے ذریعے پتہ چلتا ہے نا. اب دیکھو اس کی سادہ سی مثال، ایک بندہ جو مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے لیکن وہ عقل نہیں رکھتا، مجنون ہے، پاگل ہے. مجنون اور کیا ہے، پاگل. تو اب شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا، حالانکہ مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، کیا ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ اس پر نماز فرض نہیں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے بتا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. روزہ نہیں رکھا، قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا بتا تو نے روزے کیوں نہیں رکھے تھے. وہ جو مرضی کرے، عقل جو نہیں ہے اس کے پاس. اب یہ مکلف ہونے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. عقل کا ہونا کیا ہے، مکلف کون ہے؟ جس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے تو نے یہ کرنا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا، تجھے اس کام سے روکا گیا تھا تو نے اس کو کیوں کیا، یہ مکلف. اب دیکھیں جس کے پاس عقل نہیں، اسلام اس کو مکلف نہیں بناتا. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ملکہ ہے جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. اس لیے اس حدیث میں سرور دو جہاں علیہ السلام نے دونوں جملوں کو بند فرما کے فرمایا کہ عقل مند دیکھنا ہے تو وہ یہ ہے. کیونکہ ہمارا موضوع ہے عقل مند کون ہے از حدیث مبارکہ، جس کی آج آپ دوسری قسط سماعت فرما رہے ہیں. فرمایا عقل مند کی نشانی، مثلا اگر میں دیکھنا چاہوں سادہ لفظوں میں کہ میں عقل مند ہوں کہ نہیں ہوں، فرمایا دیکھ لے، اگر تو ہمارے راستے پہ چل رہا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو جتنی تیرے اندر وسعت اور طاقت ہے روک لیتا ہے تو تجھے مبارک ہو، تو عقل مند ہے. تو کیا ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو سرکار فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تو عقل مند نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو عقل مند نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو خود پتہ ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. غور کریں کتنی بڑی بات. کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی
اس کا دین مکمل ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی عقل تام نہ ہو. اور عقل کے تام ہونے کی علامت ابھی آپ کو عرض کی ہے. عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے بچے اور نیکیوں کے کام کرتا رہے، اور نیکیوں کے کام کرتا رہے. اس کے بغیر فرمایا نہ اس کا ایمان مکمل ہے نہ اس کا دین اسلام مکمل ہے. چلو آپ سے سوال ہے، ایک بندہ کہے جی میں مسلمان ہوں، نماز پڑھنی نہیں، میں مسلمان ہوں، سود کے پیسے کھانے ہیں، میں مسلمان ہوں، رشوت لینی ہے، میں مسلمان ہوں، ہمسایوں کا، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق مار کے کھا جاتا ہے، میں مسلمان ہوں. آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کامل ایمان والا ہے؟ بس یہی کچھ حدیث بتا رہے. رمضان میں روزہ رکھنا نہیں، میرے جیسا عاشق رسول ہی کوئی نہیں، تیرے جیسا قذاب ہی کوئی نہیں. تو کہہ رہے میرے جیسا عاشق کوئی نہیں، اسلام کہہ رہے تیرے جیسا جھوٹا کوئی نہیں. مسلمان پہ ہی روزے فرض ہیں، وہ روزے رکھتا نہیں اور اس کے رسول کا جناب دامن تھامے ہوئے. تو اس لیے فرمایا کہ عقل ہوگی تو شریعت پہ چلے گا، گناہوں سے رکے گا. اور فرمایا جب تک عقل تام نہیں ہے نہ اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے نہ ہی اس کا دین اسلام مکمل ہو سکتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اسلام پر چلو عقل مکمل ہے، اسلام کے خلاف ہو عقل بھی ناقص ہے، کیونکہ عقل کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جا سکتا. علامتی سرکار نے یہی فرمائی کہ عقل مند وہ ہے جو ہماری شریعت کے مطابق زندگی گزارے. ہماری شریعت کے مطابق کیا گزارے؟ زندگی گزارے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایک مسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. کتنی مقدس بات فرمائی ہے سرکار علیہ السلام. فرمایا کہ کوئی مسلم اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اپنے حسن، سادہ لفظوں میں فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے بندہ اس شخص کا رتبہ پا لیتا ہے جو ہر روز روزہ رکھے. ہر روز کیا رکھے؟ سوائے 5 دنوں کا، کیونکہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. کئی بار آپ کو یہ مسئلہ عرض کیا. پورا سال کس طرح گزارتا ہے؟ نفلی، اور رات کھڑے ہو کے عبادت میں گزار دیتا ہے. رات کھڑے ہو کے کس حالت میں؟ نفل عبادت میں. دن کو روزہ، رات کو نوافل، تلاوت، سجود و رکوع. فرمایا اگر کوئی بندہ اچھے اخلاق والا ہو جائے تو مالک کریم اس بندے کو اتنا ہی نیکیاں اور اجر و ثواب اور فضیلت عطا فرماتا ہے جتنا اس بندے کو دیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات ساری کھڑا رہتا ہے. فرمایا اس کے برابر اللہ اس کو کر دیتا ہے. کس کو کر دیتا ہے؟ جس کے اخلاق جو دوسروں کو تکلیف نہ دے، جو کسی کی عزت خراب نہ کرے. حسن اخلاق اسی چیز کا نام ہے. اور شخص نے جو پوچھا نا، بخاری میں ہے، ای المسلمین خیر، یا رسول اللہ آپ کے نزدیک مسلمانوں میں اچھا کون ہے؟ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانی و یدہ، او کما قال علیہ السلام. فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے وہ سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے. یہی حسن اخلاق ہے. یہی حسن کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جب تک اسلام اجازت نہ دے. جب تک اسلام، اب جہاد میں ظاہر ہے کافروں کو تکلیف ہی ہوتی ہے جب ان کو جہنم رسید کیا جاتا ہے، لیکن وہاں اسلام کا حکم ہے. وہاں اسلام کا زانی کو سزا دینے میں، پتھر مارنے، تکلیف تو ہوگی لیکن اسلام کا حکم ہے. اسلام کا کیا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹنے میں تکلیف تو ہوگی لیکن اسلام کا حکم ہے. جس نے بہتان ڈالا 80 کوڑے سزا ہے، شراب پی 80 کوڑے سزا ہے، تکلیف تو ہوگی لیکن اسلام کا. یہ چیزیں مستثنا ہے. عام حالت میں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہونی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا جب بندہ اچھے اخلاق والا ہو جاتا ہے
تو مالک اس کو جو ہر روز روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں کھڑا رہے اس کے برابر درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، نہ روزہ رکھا ہے نہ رات کو کھڑا ہوا ہے، فقط کیا کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مالک بنایا ہے، کسی کو ستاتا نہیں، تکلیف نہیں دیتا، چغلی، غیبت، حسد، بہتان تراشیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ فرما تجھے مالک نے اس بندے کے برابر نیکیاں عطا فرما دی۔ اب اگلی بات پہ غور کرنی ہے۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، کسی بھی شخص کا وَلَا يُتِمُّ لِرَجُلٍ حُسْنُ خُلْقِهِ، فرمایا کسی بھی شخص کا اچھا اخلاق اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک اچھا اخلاق کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، حتی یتم عقلہ، یہاں تک کہ اس کی عقل شریعت والی ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی عقل۔ پچھلی حدیث میں کس کو عقل مند فرمایا؟ فرمایا جو نیکیوں کے کام کرے اور گناہوں سے بچے، ہمارے نزدیک وہی عقل مند ہے، سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور ادھر فرمایا، پہلے ایک فضیلت بتا دی کہ اخلاق، اچھے اخلاق والا کس بندے کے برابر ہو جاتا ہے؟ جو سارا دن روزے میں اور رات کو۔ پھر فرمایا کہ یہ رتبہ ملے گا کیسے؟ ممکن ہے کوئی کہے جی میرے جیسا تو اخلاق والا ہے ہی کوئی نہیں، تیری اور میری عقل کو کون جانے، تیری اور میری سوچ کو کون جانے اسلام اور شریعت میں۔ جو ادھر آ رہا ہے اس طرح اخلاق والے بنو گے تو پھر وہ رتبہ ملے گا۔ فرمایا حسن اخلاق اس وقت تک کسی کو میسر ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی عقل تام نہ ہو۔ اور عقل والا کون ہے؟ جو گناہوں سے بچے اور نیکیوں میں لگا رہے۔ یہ ابھی پچھلی حدیث میں ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بندہ جو نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، بھلے وہ اچھے اخلاق کا مالک بھی ہو، رسول اللہ اس کو عقل مند نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اس لیے سرکار علیہ السلام نے پہلے فضیلت رکھی، پھر فرمایا کہ یہ فضیلت ملے گی کیسے؟ جب تیری عقل شریعت کے مطابق ہو جائے گی۔ اور عقل مند کون ہے شریعت کی روشنی میں؟ جس کو اللہ کریم نے یہ توفیق اور ہمت دی ہو کہ وہ نیکیوں میں لگا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عقل مند شمار ہوتا ہے۔ اللہ کریم اور اس کے رسول کریم عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں یہ بندہ کیا شمار ہوتا ہے؟ عقل مند شمار ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں جو جملے میں بار بار بول رہا ہوں، سرور دو جہاں علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دی ہیں۔ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے، پھر حدیث کو میں دہرا رہا ہوں، حسن اخلاق والا، روزانہ روزہ رکھنے والے اور رات کو نفل میں کھڑے ہونے والے کے برابر درجہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وہ بندہ اس وقت تک حسن اخلاق والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس بندے کی عقل صحیح نہ ہو جائے، شریعت والی نہ ہو جائے۔ اور مزید فرمایا سن لو، عقل صحیح کب ہوتی ہے؟ کب کہیں گے کہ اب یہ عقل سلیم کا مالک ہے؟ فرمایا وَأَتَاءَ رَبَّهُ وَأَسَاءَ عَدُوَّهُ إِبْلِيسَ، فرمایا یہ نشانی ہے وَأَتَاءَ رَبَّهُ، جب کسی کو عقل سلیم مالک رہتا ہے، نشانی فرمایا یہ ہے وَأَتَاءَ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے رب کی فرما برداری میں۔ وَأَسَاءَ عَدُوَّهُ إِبْلِيسَ، اور اپنے دشمن یعنی شیطان کے ہمیشہ خلاف کام کرتا ہے۔ فرمایا یہ ہے عقل مندی، اور جس کو یہ نصیب ہوگی اس کو حسن اخلاق کو نصیب ہو سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ عقل مندی نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری اور شیطان کے کاموں سے دوری جس کے پاس نہیں، فرمایا میں شارع علیہ السلام ہو کے کہہ رہا ہوں، فرما رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ایسے بندے کے پاس حسن اخلاق شریعت والا کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ رسول کائنات
فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء دعامۃ ودعامۃ المؤمن عقلہ فبقدر عقلہ تكون عبادته. اما سمعتم قول الفجار في النار لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير او كما قال النبي علیہ الصلوۃ والتسلیم. انتہائی اہم ترین بات ہے عقل مند کون ہے اس موضوع پر. سرکار علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء دعامۃ، سن لو ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے جو اس کی بنیاد بنتا ہے. جو اس کی کیا بنتا ہے؟ یا سادہ لفظوں میں ہر چیز کی ایک بنیاد ہے. ہر چیز کی ایک کیا ہے؟ پر آپ کو پتہ ہی ہے جس چیز کی بنیاد مضبوط ہونا وہ چیز بھی مضبوط ہوتی ہے. وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر یہ مسجد شریف کی دیواریں ہیں، ہم مثال دیں، یا کوئی اور مکان بنانا ہے، اس کی دیوار جب شروع کریں گے جو بنیادیں ہیں اگر وہی مضبوط نہ ہوں، اگر وہی اوپر والی جتنی مرضی آپ مہنگی سے مہنگی مہنگے سے مہنگا مٹیریل ڈال لیں وہ عمارت رکے گی جس کی بنیاد ہی کمزور. ہاں آپ بنیاد کو مضبوط کر دیں، اب اس کو 10 منزلوں تک بھی لے جائیں تو کسی چیز کو کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا سن لو کہ ہر چیز کی ایک بنیاد اور اس کا ستون ہوتا ہے. وَدِعَامَةُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا مومن کا ستون، مومن کی بنیاد کہ جس کے بل بوتے پہ اس کا نیک ہونا یا بد کردار ہونا شمار کیا جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کتنی بڑی اہم ترین بات ایک انسان کی اصلاح کے ناطے سے اگر ہم دیکھیں، ہر چیز کی بنیاد ہے اور بنیاد ٹھیک ہو تو اوپر والی چیز بھی. فرمایا پھر مومن کی بھی ایک بنیاد اور ستون ہے، اور وہ ہے کیا؟ غور کرو. سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وَدِعَامَةُ الْمُؤْمِنِ عَقْلُهُ، فرمایا اس کی عقل ہے، اس کی عقل ہی بنیاد ہے، اس کی عقل ہی ستون ہے. آپ غور کریں کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کو. فرمایا اگر تیری عقل ٹھیک ہے نا تو تیرا ستون اور جس پر پوری شریعت کا دار و مدار ہوگا تیری وہ بنیاد کیا ہو جائے گی؟ جب وہ مضبوط ہے تو اوپر والے تمام اعمال مضبوط ہو جائیں گے. اوپر والے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط. اور عقل مندی کیا ہے؟ کئی بار پیچھے یہ حدیث آپ سن چکے، ابھی بھی حدیث مبارکہ سنی. فرمایا عقل مندی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی، کچھ بول لیا کریں، اپنے رب کی اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو، فرمایا یہی عقل مند کی نشانی ہے، یہی عقل مند کی. اور جب فرمایا اگلی حدیث کا مفہوم عرض کروں، جب تیرے اندر یہ بات آ جائے کہ تو اللہ کریم کی فرما برداری میں لگا ہو اور اللہ کریم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا ہو تو سن لے تیری بنیاد اور تیرا ستون مضبوط ہے. اب سارے اعمال جو بعد میں تو کرے گا مالک قبول فرماتا جائے گا. اب غور کرو کتنی اہمیت ہے عقل مند کو. اور عقل مند ہے کون؟ اللہ کریم کا فرما بردار جو شریعت کے مطابق چلے اور گناہوں سے بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقل مند قرار دیا ہے. کسی کی عقل اس بات کو مانے تب بھی مسئلہ یہی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی مسئلہ، کیونکہ سرور دو جہاں علیہ السلام سے زیادہ شان و فضیلت والا نہ کوئی آیا ہے کسی بھی حیثیت سے، نہ قیامت تک کوئی آ. تو جب ہے کوئی نہیں تو آپ کی اس بات کو، اس قانون کو کون توڑ سکتا ہے کہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو. اللہ بھی اس کو عقل مند فرما دیتا ہے، مصطفیٰ کریم بھی اس اپنے غلام کو عقل مند سمجھتے ہیں.
اب سرکار علیہ السلام نے اپنی اس بات پہ صحابہ کو ایک دلیل قرآن پاک سے عطا فرمائی جو میں نے خطبے کے دوران پڑھی تھی، آیت کریمہ۔ فرمایا کیا تم نے سنا نہیں، کیا تم نے سنا نہیں قول الفجار فی النار، جب گناہ گار مجرمین جہنم میں پڑے ہوں گے، سرکار نے صحابہ کو فرمایا کیا تم نے قول الفجار فی النار، جو فاسق و فاجر گناہ گار مجرم لوگ، اللہ کریم کے نافرمان لوگ جب قیامت کے دن جہنم میں فی النار کہاں پڑے ہوں گے؟ جہنم میں۔ فرمایا تم نے ان کی بات نہیں سنی جو قرآن میں پہلے سے آئی ہوئی ہے؟ مالک کا بندوں پہ کتنا کرم ہے، جو کل جہنمیوں نے کہنا ہے کہ کاش کہ یہ نہ کرتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے، مالک نے پہلے ہی اپنے بندوں کو وہ بیان عطا فرما دیا۔ فرمایا تم نے قرآن میں نہیں سنا قول الفجار فی النار، جب جہنم میں نافرمان گناہگار فساق و فجار پڑے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ غور سے سننا، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم نے مبلغین اسلام کی سنی ہوتی، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم نے اسلام کی طرف بلانے والوں کی بات، اور سرکار فرماتے ہیں دوسرا جملہ ہوگا او ناقل، کاش کہ ہمارے پاس کوئی عقل ہوتی، کاش کہ ہمارے پاس دنیا میں کوئی۔ اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو پڑے ہوں گے مجرمین گناہگار فساق و فجار، یہ سارے مجنون اور پاگل ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ جو مسلم کے گھر پیدا ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، وہ تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مکلف نہیں۔ اس کا مسلم کے گھر پیدا ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سورہ ملک میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، کہہ رہے ہیں لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم نے وہاں سنی ہوتی سنانے والوں کی بات۔ کون سی بات سننے کی بات ہو رہی ہوگی؟ گانے باجے؟ بولو تو صحیح۔ فلمیں، ڈرامے، کہانیاں، قصے؟ اسلام کی تبلیغ کس طرف اشارہ ہے؟ کاش کہ ہم نے قرآن و سنت کی باتیں سنی ہوتی۔ اور اگلی بات سرکار نے فرمایا جہنم میں پڑے ہوئے گناہگار کہیں گے ناقلو، کاش کہ ہمارے پاس عقل ہوتی۔ کیوں؟ جب عقل ہے تو نافرمانی ہونی نہیں۔ پیچھے حدیثوں نے بتایا عقل مندی یہ ہے، دانشوری یہ ہے، عقل والا وہ ہے جو مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، آپ سے بندہ پوچھے جس کی دی ہوئی نعمتیں کھا کے بندہ زندہ ہے، جس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پکڑتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، کیا عقل مند بندے سے پوچھا جائے اسی مالک کی نافرمانی کرنا یہ اس بندے کے لیے جائز ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ آپ کو خود ہی پتا ہے کہ عقل مندی کیا ہے، دیکھیں آپ نے خود جواب دیا۔ حدیث کسی کے سمجھ میں نہ بھی آئے تو آپ کو بھی تو پتا ہے نا کہ عقل مند کون ہے، عقل مندی کیا ہے، کہ جس مالک کے اتنے انعامات ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جس نے 14ویں پارے سورہ نال میں اعلان کر رکھا ہے پوری کائنات کے گننے والے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جدید سے جدید گنتی کے اعلیٰ جات اکٹھے کر لیں اور اللہ کریم کی نعمتیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کر رکھی ہیں ان کو گننا شروع کریں تو مالک کا چیلنج ہے لا تحصوها، قیامت تک میری نعمتوں کو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اس مالک کی نافرمانی کرنے والا عقل مند ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے آخر تک بولیں۔ تو پھر اپنے آپ سے پوچھیں بھی صحیح نا کہ میں کس درجے میں ہوں، عقل مند یا اس کی ضد؟ مجھے بھی اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیونکہ ہم سب جو تبلیغ ہو رہی ہے ہم سب کے لیے ہو رہی ہے، کسی ایک بندے کے لیے تھوڑی ہو رہی ہے۔ اسلام سب کے لیے یکساں ہے، الا یہ کہ سرور دو جہاں علیہ السلام کسی کو مستثنا فرما دیں، آپ مختار کل ہیں، آپ کو تو اجازت ہے، لیکن ہمارے جیسے عام لوگ ہم تو سب برابر ہیں نا، جو حکم ہے جو سب کے لیے یکساں ہے، مفتی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں،
کوئی اور چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، سب کے لیے حکم تو شریعت کا کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے۔ بلکہ امام، مفتی اور پیر، ان کے لیے شریعت زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ ان کو دیکھ کے لوگوں نے پھر حجت پکڑنا شروع کرنی۔ ایک مرید کا پیر ہی نماز نہیں پڑھتا، وہ کہے گا پیر صاحب نہیں پڑھتے، ہمیں زیادہ ضرورت پڑی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اولیاء و شیطان میں ہے، یہ شیطانی پیر ہے، اس کو کیا پتہ؟ ایک مرید کا پیر ہی داڑھی نہیں رکھتا رسول اللہ کی سنت کے مطابق، خشخشی داڑھی کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو، پوری یہ معیار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب مرید نے خاک داڑھی رکھنی ہے، کہے گا پیر صاحب ہی نہیں رکھتے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس بیچارے کو کیا پتا کہ جب قیامت کے دن آئے گا پیر صاحب جہنم میں جاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ میری اتباع کرو۔ یہ اس وقت روئیں گے مرید، مالک کے جناب میں عرض کریں گے، یہ قرآن میں مفہوم موجود ہے، یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، ایسے بدماشوں کی بات ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے، تو آج ہی ان بدماشوں کو چھوڑ دو جو کل تم نے کہنا ہے، آج ہی چھوڑ دو۔ قرآن و حدیث کم ہے اس زمانے میں، علماء کا ساتھ کا کم ہے اس زمانہ میں، کوئی لاکھ میں ایک یا دو پیر شاید اسلام والے مل جائیں، بقا سب لٹیرے اکٹھے ہو بیٹھے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں لگا کے بیٹھے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، دیکھو اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، آخر مر جانا ہے، اللہ کو حساب و کتاب نہیں دینا۔ عقل ہوتی تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے۔ ان کے جملے ہیں قرآن میں، سرکار نے صحابہ کو فرمایا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، عقل مند وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لے۔ فرمایا تمہیں اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو جہنمیوں کا قول ہی قرآن سے سن لو، جب جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے او ناقلو ما کننا فی اصحاب سعیر، کاش کہ دنیا میں ہمارے پاس عقل ہوتی، ما کننا فی اصحاب سعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ جلتے۔ فرمایا یاد رکھو جو شریعت کے مطابق عقل کا استعمال نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم ہوگا۔ اور شریعت میں عقل مند صرف وہی ہے جو رسول کریم علیہ السلام کے شریعت کے مطابق چلے اور گناہوں سے اپنے آپ کو، یہ سرکار علیہ السلام کی دوسرا جمعہ گزر گیا آج خطاب کی دنیا میں، احادیث مبارکہ سے آپ کو عرض کر رہے ہیں عقل مند کون ہے۔ عقل مند، اس کی انشاءاللہ الرحمن تیسری قسط بشرط صحت و زندگی اگلے جمعہ المبارک کو آئے گی، جو مزید اگلی قسطیں مزید وضاحت کریں گی کہ عقل مند فقط وہی ہے احادیث کی روشنی میں جو رسول اللہ کی شریعت کے، اور بولو تو صحیح، جو سرکار کی شریعت کے اور گناہوں سے اپنے آپ کو، مالک سے دعا ہے مالک مجھے بھی، آپ سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو سرور دو جہاں علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور گناہوں سے ہمیشہ کے لیے باز رہنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔